اچھا، نماز پڑھنا. اوکے عزیزو، کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے، صحیح مسلم. روافظ کی کتاب ہے روافظ کی کتاب نہیں. یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ طالبان کی کتاب، داعش کی کتاب، جماعت مخالفین کی کتاب، غیر شیعوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے. مسلم چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، دار الفکر میں 2010 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صفحہ کون سی عزیزو؟ صفحہ ہے 324. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 324، یہ باب ہے، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. غیر سفر میں، حضر بولتے ہیں جب سفر نہیں کر انسان، اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے شہر میں ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، اپنے قصبے میں ہوتا ہے. سفر حضر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ حضر میں، بغیر سفر میں انسان دو نمازوں کے درمیان جمع کر دے. پہلی حدیث سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. کون سی نماز؟ الظہر والعصر جمیعاً، ظہر اور عصر کو ایک کٹا پڑھا ہے. والمغرب والعشاء جمیعاً، اور مغرب عشاء کو جمیعاً ایک ساتھ پڑھا ہے. فی غیر خوف ولا سفر. خوف بولتے ہیں جنگ کو، نہ جنگ کی حالت تھی، نہ کوئی غزوہ تھا، جہاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اپنے شہر مدینے میں ایک ساتھ پڑھی ہوں. اچھا، دوسری حدیث اب ابن عباس سے روایت، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ. ظہر و عصر کو انہوں نے اکٹھے ایک ساتھ مدینے میں پڑھی ہے. جنگ کی حالت بھی نہیں تھی، سفر بھی، لا سفر، سفر بھی نہیں تھا. میں نے سعید سے پوچھا کیوں یہ کام کیا؟ سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد، ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا، ظہر عصر اکٹھے، مغرب عشاء اکٹھے؟ اس نے کہا سألت ابن عباس کما سألتنی. اس نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے عباس، اپنے استاد ابن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اکٹھے کیوں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فقال اراد ان لا يحرج احدا من امته. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ پوری امت، قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے لیے کبھی کوئی یہ ظہر عصر پڑھنا، مغرب عشاء پڑھنا ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، مشکل نہ ہو ان کے لیے پڑھنا، ان کی آسانی کے لیے، کہ امت کے لیے یہ پڑھنا. مثلا آپ انسان ظہر عصر اکٹھے پڑھے، اس میں ایک دفعہ وضو بناتا ہے، پڑھ لیتا ہے بھائی مصلی پہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ زیادہ آسان ہے تاکہ دو مختلف اوقات پہ پڑھے. امت کے لیے آسان بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں مزید دیکھیے عزیزو، صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 1518. پھر ابن عباس سے روایت، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھے پڑھی ہے ظہر عصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینے میں. فی غیر خوف ولا مطر، نہ خوف کی حالت ہے، نہ جنگ کی حالت ہے، اور نہ کوئی بارش ہو رہی ہے، کوئی بادل، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی مدینے میں. ٹھیک ہے نا؟ بالمدینہ، سفر بھی نہیں ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ لا یحرج امتہ، انہوں نے یہ کہا کہ امت کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح روایت بہت ہے. اچھی بات ہے عزیزو، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت خداوند متعال عزت دے، آباد رہیں، شاد رہیں.